جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو زامبیا کے صدر ہچلیما کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ آج صبح نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے زامبیا کے وزیر خارجہ سٹینلے کوکوبو نے ملاقات کی اور انہیں اپنے ملک کے صدر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین کو ان کے ملک کے سابق وزیر اعظم اور رائل کورٹ کے سربراہ فائز الترامنی کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی خلیج کی کونسل برائے تعاون کی سپریم کونسل کے 42ویں سیشن کے اجلاس میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ یہ سربراہ کانفرنس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں کل ختم ہو گئی۔ صاحب اسم امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد و نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام برقی پیغامات ارسال کیے ہیں جن میں ان کے شاندار استقبال اور میزبانی کے لیے شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے کہا ہے کہ انہیں خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی 42ویں سربراہ کانفرنس میں شرکت کر کے خوشی ہوئی ہے اور اس کے اجلاسوں کے نتائج میں کونسل کی وحدت اور اس کے اعلیٰ اصولوں کی روشنی میں ان مقاصد کے حصول پر زور دیا گیا ہے جن کے لیے GCC کا قیام عمل میں آیا تھا، خاص طور پر اس وقت جبکہ اس علاقے کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ GCC سپریم کونسل کے 42ویں اجلاس کے اختتام پر جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق GCC کے ممالک کے شہریوں کی امنگوں کے حصول کے لیے اسٹریٹجک تعاون کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور ترقیاتی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے اصولوں اور پالیسیوں پر ممبر ممالک کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق GCC کے رہنماؤں نے موسمیاتی تبدیلیوں اور ان کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون کو بڑھانے اور منصوبوں کو مربوط کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر شیخ ڈاکٹر محمد الصباح السالم الصباح اور ان کے ہمراہ ہوئے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور کا جائزہ لیا گیا۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ قطر کے قومی دن کے موقع پر بروز اتوار 19 دسمبر کو آفیشل ہالیڈے یعنی سرکاری تعطیل ہوگی۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے قطر کے قومی دن کے موقع پر صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطر کے معزز شہریوں کو مبارکباد پیش کی۔ کابینہ نے قطر کے بانی شیخ جاسم بن محمد بن ثانی کی دانشمندانہ قیادت پر فخر کا اظہار کیا جس کی بدولت آج کے اس جدید قطر کی ٹھوس اور مضبوط بنیادیں رکھی گئی تھیں۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران اس قانونی مسودے کی منظوری دی گئی جس کا تعلق ملک کے اندر ریئل اسٹیٹ کی اونرشپ سے ہے۔ کابینہ نے اسے شورا کونسل کو ریفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کابینہ نے حکومت قطر اور کویت کی حکومت کے درمیان اسٹریٹجک منصوبہ بندی کے مختلف شعبوں میں تعاون اور تجربات کے تبادلے سے متعلق مفاہمت کی یادداشت MOU کے مسودے کی بھی منظوری دی۔ اس کے علاوہ تجارتی کمپنیوں سے متعلق منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے ضروری تدابیر کے حوالے سے وزیر تجارت اور صنعت کے فیصلے کے مسودے کی بھی منظوری دی گئی۔ قطر میں ہاؤسنگ اور تعمیر نو کے عرب وزراء کی کونسل کے 38ویں اجلاس اور ہاؤسنگ اور شہری ترقی کے عرب وزارتی فورم کے چوتھے اجلاس میں شرکت کی ہے جو اردن کے دارالحکومت عمان میں ہو رہے ہیں۔ ان دونوں اجلاسوں میں قطر کے وفد کی سربراہی وزیر برائے سماجی ترقی اور فیملی مریم بنت علی بن ناصر المسند کر رہے ہیں۔ 3 دن تک جاری رہنے والے ان اجلاسوں میں ایسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا جو ہاؤسنگ اور شہری ترقی کے شعبے میں مشترکہ عرب تعاون کو مضبوط بنانے اور اقوام متحدہ سمیت علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے میں معاون ہوں گے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔
دوحہ میں جمہوریہ کیوبا کے سفیر آسکر لیون گونزالز نے کہا ہے کہ انسانیت کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے، یکجہتی اور تعاون کو فروغ دینے اور مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے حل میں مدد فراہم کرنے کے معاملے میں ریاست قطر کو ایک گلوبل ریفرنس کی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار قطر کے قومی دن کے موقع پر Q&A کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کیا۔ انہوں نے قومی دن کی مناسبت سے قطر کی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کی اور صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں قومی ویژن 2030 کو نافذ کرنے میں حاصل کی گئیں کامیابیوں پر مبارکباد دی۔ قطر میں ایریٹریا کے سفیر علی ابراہیم احمد نے کہا ہے کہ قطر اور ان کے ملک کے درمیان تمام شعبوں میں برادرانہ مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے حکومت قطر کی جانب سے ملک میں ایریٹریا کی ایک بڑی کمیونٹی کی دیکھ بھال کے لیے شکریہ ادا کیا جو قطری برادرز کے ساتھ آزادی، سلامتی اور تحفظ سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ قومی دن کے موقع پر قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے قطر اور ایریٹریا کے تعلقات کی مضبوطی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعلقات ہر سطح پر اور ہر لحاظ سے ایریٹریا کے سفیر نے قطر کے قومی دن کے موقع پر صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، صاحب اسمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی، نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور قطری عوام کو مبارکباد دی اور قطر اور اس کے عوام کی ترقی و خوشحالی، سلامتی اور استحکام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قطر میں جمہوریہ الجزائر کے سفیر ڈاکٹر مصطفیٰ بطورہ نے کہا ہے کہ قطر اور ان کے ملک کے درمیان مختلف سطحوں پر تمام شعبوں میں بہترین تعلقات قائم ہیں۔ قطر کے قومی دن کے موقع پر قطر نیوز ایجنسی Q&A کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے قطر اور جمہوریہ الجزائر کے برادرانہ تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور الجزائر کے صدر عبد المجید تبون کے درمیان مسلسل سیاسی مشاورت اور دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام کے ایک دوسرے ملک کے دوروں سے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے مؤثر شراکت کاری کے ذریعے دونوں ملکوں کے مابین اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ اپنے انٹرویو میں الجزائر کے سفیر نے قطر کو ان کامیابیوں پر مبارکباد پیش کی جو اس نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کی تیاریوں کے تناظر میں حاصل کی ہیں۔ جمہوریہ فرانس کے سفیر جیان بیپٹسٹ نے کہا ہے کہ قطر اور فرانس کے درمیان تعلقات تاریخی اعتبار سے بہترین اور انتہائی مضبوط ہیں۔ قومی دن کے موقع پر Q&A کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، قطر کی حکومت اور عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہاں پر رہنے والے 5500 فرانسیسی باشندوں سمیت قطر کے رہائشیوں کے لیے یہ ایک بہت ہی خاص لمحہ ہے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق قطر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 154 جبکہ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں میں 11 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 125 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,42,759 ہو گئی ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 77 ممالک میں کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ WHO کا کہنا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اومیکرون کے کیسز شاید زیادہ ممالک میں ہیں، چاہے ان کا ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ عرب کپ چیمپئن شپ فیفا قطر 2021 کے سیمی فائنلز آج کھیلے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں قطر کی ٹیم کا مقابلہ الجزائر کی ٹیم کے ساتھ ہوگا۔ یہ میچ آج رات 10 بجے دوحہ کے التمامہ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ عرب چیمپئن شپ کا دوسرا سیمی فائنل آج راس ابو عبود کے علاقے میں واقع 974 اسٹیڈیم میں مصر اور تیونس کی ٹیموں کے درمیان جاری ہے۔ قطر کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ اور چیمپئن فارس ابراہیم نے 2021 ورلڈ ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپس میں سونے اور چاندی کے تمغے جیتے ہیں۔ یہ چیمپئن شپ مقابلے ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں 17 دسمبر تک جاری رہیں گے۔ ان مقابلوں میں دنیا بھر کے 74 ممالک کے 432 مرد اور خواتین ویٹ لفٹرز حصہ لے رہے ہیں۔ قطر ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کے صدر محمد یوسف المانا نے فارس ابراہیم کی فتح کو ٹوکیو 2020 اولمپکس میں حاصل کیے گئے شاندار طلائی تمغے کی تصدیق قرار دیا ہے۔
اور کل کراچی میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرے T20 میچ میں پاکستان کی ٹیم نے مہمان ٹیم کو 9 رن سے ہرا کر 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو زامبیا کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے اور صاحب اسم امیر نے اردن کے بادشاہ کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ قطر کے قومی دن کے موقع پر بروز اتوار 19 دسمبر کو عام تعطیل ہوگی۔ دیوان امیری میں آج صبح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 125 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,42,759 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی